آپ کا پرانا موبائل آخر کہاں جاتا ہے؟ کہیں آپ اپنی زندگی کسی اور کے ہاتھ میں تو نہیں دے رہے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، آپ نے نیا موبائل خرید لیا، پرانا فون کسی دکان پر بیچ دیا یا ایکسچینج کر دیا۔ آپ خوش ہیں کہ چند ہزار روپے بھی مل گئے اور نیا فون بھی ہاتھ میں آ گیا، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اس کے بعد آپ کے پرانے موبائل کا کیا ہوتا ہے؟ وہ کہاں جاتا ہے؟ اس میں محفوظ آپ کی ذاتی معلومات کا کیا بنتا ہے؟ اور کیا صرف فیکٹری ریسیٹ کرنا کافی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جواب تلاش کریں گے، کیونکہ شاید آپ کا پرانا موبائل صرف ایک مشین نہیں بلکہ آپ کی پوری زندگی کا ریکارڈ اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے۔ آج کے سمارٹ فون میں صرف رابطہ نمبر ہی محفوظ نہیں ہوتے، ایک عام موبائل میں ہزاروں تصاویر، ویڈیوز، آڈیو ریکارڈنگ، بینکنگ ایپس، سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ای میلز، واٹس ایپ چیٹس، شناختی کارڈ کی تصاویر، پاسپورٹ کی کاپیاں، بچوں کی تصاویر، دفتر کی فائلیں، لوکیشن ہسٹری، براؤزر کا ریکارڈ، پاس ورڈز، نوٹس اور بعض اوقات بائیو میٹرک معلومات تک محفوظ ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص آپ کے پرانے موبائل سے یہ معلومات حاصل کر لے تو وہ آپ کی نجی زندگی، مالی معاملات اور ڈیجیٹل شناخت کے بارے میں بہت کچھ جان سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ استعمال شدہ موبائل آخر جاتا کہاں ہے؟ ایک راستہ تو یہ ہے کہ موبائل کسی دوسرے صارف کے ہاتھ فروخت ہو جاتا ہے۔ دوسرا، موبائل مرمت کرنے والے کے پاس جاتا ہے جہاں اس کے پرزے نکال کر دوبارہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تیسرا، کچھ فون دوسرے شہروں یا دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں جہاں انہیں دوبارہ فروخت کیا جاتا ہے، اور اگر فون بالکل ناکارہ ہو جائے تو وہ الیکٹرانک کچرے یعنی ای ویسٹ کا حصہ بن جاتا ہے جہاں اس سے سونا، تانبا، لیتھیم اور دیگر دھاتیں نکالی جاتی ہیں۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر فون کو صحیح طریقے سے صاف نہ کیا جائے تو بعض اوقات اس کا پرانا ڈیٹا بازیافت کیا جا سکتا ہے۔ عام فیکٹری ریسیٹ سے اکثر صارفین مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن اگر فون انکرپٹ نہ ہو یا مناسب طریقے سے ڈیٹا حذف نہ کیا گیا ہو تو مخصوص ڈیجیٹل فورینزک ٹولز کے ذریعے بعض معلومات واپس کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح صرف ریسیٹ کرنا ہی صورت میں مکمل تحفظ کی ضمانت نہیں سمجھا جاتا۔ تو پھر احتیاط کیا کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے اپنے تمام اہم ڈیٹا کا بیک اپ لے لیں۔ اس کے بعد تمام اکاؤنٹس جیسے گوگل اکاؤنٹ، ایپل آئی ڈی، واٹس ایپ اور دیگر سروسز سے سائن آؤٹ کریں۔ اگر فون میں میموری کارڈ موجود ہے تو اسے نکال لیں، اگر ممکن نہیں تو فون کی سٹوریج کو انکرپٹ کریں، پھر فیکٹری ریسیٹ کریں۔ جدید اینڈرائیڈ اور آئی فون میں انکرپشن عموماً پہلے سے فعال ہوتی ہے، لیکن اس کی تصدیق کر لینا بہتر ہے۔ اس کے بعد فون کو دوبارہ آن کر کے دیکھیں کہ کہیں آپ کی تصاویر، رابطے یا ذاتی معلومات باقی تو نہیں رہ گئی۔ اگر آپ کوئی سرکاری افسر، صحافی، وکیل، ڈاکٹر، کاروباری شخصیت یا ایسی شخصیت ہیں جس کے فون میں انتہائی حساس معلومات ہوتی ہیں تو مزید احتیاط ضروری ہے۔ ایسے حالات میں بعض ادارے محفوظ ڈیٹا مٹانے کی خصوصی طریقے سے مدد بھی کر سکتے ہیں۔ اب ایک دلچسپ سوال، کیا فون بیچنے کی بجائے اسے توڑ دینا چاہیے؟ اس کا جواب ہر کسی کے لیے ایک جیسا نہیں۔ اگر فون میں معمول کی ذاتی معلومات تھیں اور آپ نے محفوظ طریقے سے تمام ڈیٹا حذف کر دیا تو فون توڑنے کی ضرورت نہیں، اسے فروخت کرنا، ایکسچینج کرنا یا ری سائیکل کرنا بہتر ہے، کیونکہ اس سے الیکٹرانک کچرے میں بھی کمی آتی ہے۔ لیکن اگر فون میں انتہائی حساس معلومات تھی اور آپ کو اس بات پر مکمل اعتماد نہیں کہ ڈیٹا محفوظ طریقے سے حذف ہو چکا ہے تو صرف اسکرین توڑ دینا کافی نہیں۔ اصل معلومات فون کی سٹوریج چپ میں محفوظ ہوتی ہیں۔ اگر کسی وجہ سے فون کو مکمل طور پر ناقابل استعمال بنانا ضروری ہو تو سٹوریج چپ کو بھی محفوظ طریقے سے تلف کرنا زیادہ مؤثر طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک اور اہم بات، اگر آپ اپنا فون کسی نامعلوم شخص کو بیچ رہے ہیں تو پہلے اپنے بینکنگ ایپس، ڈیجیٹل والٹس، ٹو فیکٹری اتھینٹیکیشن، پاسورڈ مینیجر اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ ضرور چیک کریں۔ جہاں ضروری ہو وہاں پاسورڈ تبدیل کریں اور نئے فون پر لاگ ان ہونے کے بعد پرانے فون کو قابل اعتماد ڈیوائسز کی فہرست سے بھی ہٹا دیں۔ یاد رکھیے، آج کے دور میں موبائل فون صرف
کال کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ ہماری شناخت، یادیں، مالی معلومات اور ذاتی زندگی کا خزانہ ہے۔ چند ہزار روپے کے عوض اگر ہم احتیاط نہ کریں تو اس کی قیمت کہیں زیادہ بھی ادا کرنا پڑ سکتی ہے۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ اپنا پرانا موبائل فروخت کریں تو جلدی نہ کریں، چند منٹ نکالیں، اپنا ڈیٹا محفوظ کریں، تمام اکاؤنٹس ہٹائیں، فون کو درست طریقے سے ری سیٹ کریں اور پھر اطمینان کے ساتھ اسے فروخت یا ری سائیکل کریں۔ آپ نے آج تک کتنے موبائل تبدیل کیے؟ کیا ہر بار ڈیٹا مکمل طور پر حذف کیا؟ کبھی اس پر توجہ ہی نہیں دی؟ اپنی رائے، تجربہ اور کمنٹس شیئر کیجیے گا۔ یہ معلومات مفید لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ ایک چھوٹی سی احتیاط کسی بڑے نقصان سے بچا سکتی ہے۔